رات سونے سے پہلے ایک لفظ 7 بار پڑھیں۔ صبح اٹھنے سے پہلے کروڑوں روپے آپ کے پاس ہوں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، دنیا میں زندگی گزارنے کے لیے مال و دولت ضروری ہے۔ دولت نہ ہو تو جینا دوبر ہو جاتا ہے۔ دولت سے ہی انسان کی فطرت میں محبت شامل ہے۔ دوسری جگہ ارشاد ہے، مال اور اولاد دنیاوی زندگی کی زینت ہے۔ مال و دولت کی محبت انسان کے دل میں اس حد تک بیٹھ جاتی ہے کہ وہ اس کو عزت و عظمت کا معیار سمجھنے لگتا ہے۔ مال انسان کی بڑائی کا پیمانہ بن جاتا ہے اور جو اس سے محروم ہو اسے سماج میں کچھ اہمیت نہیں دی جاتی۔ قرآن نے بنی اسرائیل کا ایک واقعہ بیان کیا کہ جب ان کے نبی نے ایک موقع پر انہیں اطلاع دی کہ اللہ تعالیٰ نے طالوت نامی ایک شخص کو ان کو بادشاہ بنا دیا ہے تاکہ وہ اس کی سربراہی میں اپنے دشمنوں سے جنگ کرے، تو انہوں نے اس تقرر پر اس وجہ سے اعتراض ہوا کہ اس کے پاس تو مال و دولت کی فراوانی نہیں ہے۔ انہوں نے اپنا اعتراض ان الفاظ میں ظاہر کیا، ہم پر بادشاہ بننے کا وہ کیسے حقدار ہو گیا، اس کے مقابلے میں بادشاہ کے ہم زیادہ مستحق ہیں، وہ تو کوئی بڑا مالدار آدمی نہیں ہے۔ ناظرین، اللہ رب العزت کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے امتیوں کے لیے کئی طرح سے رحمتوں اور وسطوں کے دروازے کھلے ہیں۔ احادیث مبارکہ کا مطالعہ کرنے سے پتہ چلتا ہے کہ بظاہر چھوٹی چھوٹی نیکیوں پر بڑے بڑے ثوابوں کی بشارتیں ہیں۔ اسی طرح کئی ایسے اعمال بھی ارشاد فرمائے کہ جن کا ثواب تو ہے ہی، رزق میں وسعت و برکت اور کشادگی بھی ملتی ہے۔ رات کو سونے سے پہلے یہ ایک آیت پڑھ کر سو جایا کرو۔ جب اٹھو گے تو اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے تکیے کے نیچے سے آپ کو دولت ملے گی، یعنی کہ اللہ پاک آپ کے لیے ایسے اسباب پیدا کر دے گا کہ آپ کی ہر پریشانی دور ہو جائے گی اور ہر خواہش پوری ہو جائے گی۔ اس آیت کے کمالات دیکھ کر آپ لوگ خود حیران رہ جاؤ گے۔ غیب سے دولت لے کر فرشتے آپ کے پاس آ جائیں گے۔ ناظرین، اللہ پاک جب کرم کرتا ہے تو انسان کی عقل دنگ رہ جاتی ہے اور عطا کرنے والی ذات صرف اللہ تعالیٰ کی ہے، بس ہمیں ہر نعمت پر شکر ادا کرنا چاہیے۔ تو ناظرین، اس کو خود بھی کر لینا، اس وظیفے کو تمام دوستوں کے ساتھ شیئر بھی کر دیں۔ کئی دفعہ زندگی میں ایسے حالات پیدا ہو جاتے ہیں، ایسے مراحل آ جاتے ہیں کہ انسان کہتا ہے کہ میں تھک چکا ہوں، کہ حالات نے مجھے چاروں طرف سے گھیر لیا ہے۔ تو میں کہتا ہوں کہ کبھی بھی اللہ کی ذات سے نا امید نہ ہو۔ اللہ پاک وہاں سے راستے بناتا ہے جہاں سے انسان سوچتا بھی نہیں ہے۔ اور ہمارے پاس ہمارے کوئی اعمال ہے یا نہیں، لیکن ہمارے پاس جو سب سے بڑی طاقت ہے دعا کی طاقت ہے۔ دعا کا رنگ نہیں ہوتا، مگر جب یہ دعائیں رنگ لاتی ہے تو زندگی میں جو انسان بالکل مایوس ہو چکے ہوتے ہیں ان کی زندگی میں رنگ بھر جاتے ہیں۔ اللہ پاک ان کے لیے وسائل پیدا بھی کر دیتا ہے، اللہ پاک ان کی مشکل بھی ختم کر دیتا ہے۔ اس لیے بار بار یہی سوچا کر اور یہی خیالات رکھو کہ جب بھی دعا مانگو تو اوقات دے کر نہیں بلکہ رب کی شان دے کر، عظیم ذات ہے جو سب کو عطا کر دیتا ہے۔ ہمیں جو نظر آ رہا ہوتا ہے وہ ہم مانگ لیتے ہیں، لیکن اللہ ہمیں وہ سب عطا کرتا ہے جو ہم نہیں بھی مانگتے۔ ناظرین، جب بھی تکالیف اور حالات خراب ہوں، ہم کو سکون صرف اللہ تعالیٰ کی یاد سے ہی ملتا ہے۔ اور دوسری بات، اگر مشکلات اللہ تعالیٰ کے نیک بندوں پر آتی ہیں اور آزمائشیں گرنے لگیں تو کچھ اور یاد نہ کرو، صرف اپنے رب کی طرف چلے جاؤ، کیونکہ دلوں کو سکون اس کی بارگاہ الہی میں ہی ملتا ہے۔ ناظرین، اس کے علاوہ اس خاص مجرد وظیفے میں 5 سیکنڈ کا عمل ہے جو اولاد نرینہ کے لیے ہے۔ جن کے ہاں اولاد نہ ہوتی ہو یا اولاد نرینہ کی خواہش ہو تو عصر کی نماز کے بعد 7 بار یا حمید پڑھے۔ یہ عمل دونوں میاں بیوی کرے، بے شمار لوگوں کا آزمودہ ہے۔ ناظرین، اگر آپ کو آزمائشوں نے گھیر رکھا ہے تو یاد رکھو، آزمائشیں اللہ تعالیٰ من پسند شخص پر ڈالتا ہے اور اس کی من پسند چیز سے شروع کرتا ہے۔ تو بس اللہ تعالیٰ کو یاد کیا کرو۔ جب آپ ہر مشکل، پریشانی، دکھ سکھ میں اللہ تعالیٰ کو یاد کرو گے تو انشاءاللہ آپ کی مشکلات بھی ختم ہو جائیں گی اور ہر مشکل کا حل بھی خود نکلے گا۔ جب آپ اپنے اللہ پاک کو پکارو گے تو وہ ضرور سنتا ہے۔ اللہ پاک
पाक बड़ा ही गफूर रहीम है, उसी को पुकारा करो, उसी के आगे झुका करो। अल्लाह पाक ऐसे ऐसे रास्ते बना देगा जो आपने सोचा भी नहीं होगा। तो आज का जो मेरा वजीफा है, आप रात को सोने से पहले इस तस्बीह को पढ़ लेना। यकीन जानो रिज़्क का ऐसा दरवाजा खुलेगा कि आप लोग खुद हैरान रह जाओगे। अल्लाह पाक जो बड़ा ही मेहरबान है, अपने बंदे से बड़ी मोहब्बत करता है। जब हम पर बुरे दिन आते हैं तो हम खूब अल्लाह ताला से खूब दुआएं करते हैं, हाथ में तस्बीह होती है, मस्जिद में मुसल्ले पर पड़े रहते हैं। लेकिन जैसे ही हमारे हालात तब्दील होते हैं, जैसे ही हम पर अच्छा वक्त आता है, तो हम अल्लाह ताला को भूल जाते हैं। फिर पैसे से अपने अच्छे हालात का लुत्फ उठाते हैं, लेकिन हम इस जात का शुक्र अदा करना भूल जाते हैं। याद रखो, जो लोग जितना ज्यादा शुक्र अदा करते रहते हैं, अल्लाह पाक उतना उनको अता करता रहता है। कुरान पाक में इरशाद है, याद करो जब तुम्हारे रब ने ऐलान फरमा दिया कि अगर तुम मेरा शुक्र अदा करोगे तो मैं तुम्हें और ज्यादा अता कर दूंगा, और अगर तुम नाशुक्री करोगे तो मेरा आजाब सख्त है। और मूसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया, ऐ लोगों, अगर तुम जमीन में जितने लोग हैं नाशुक्र हो जाओ तो बेशक अल्लाह पाक बेपरवाह खूबियों वाला है। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम से फरमाया, ऐ बनी इसराइल, याद करो जब तुम्हारे रब ने ऐलान फरमा दिया कि अगर तुम अपनी नजात और दुश्मन की हलाकत के नेमत पर मेरा शुक्र अदा करोगे और साले ईमान और अमल पर साबित कदम रहोगे तो मैं तुम्हें और ज्यादा नेमतें अता कर दूंगा, और अगर तुम कुफ्र व माशियत के जरिए मेरी नेमत की नाशुक्री करोगे तो मैं तुम्हें सख्त आजाब। मालूम हुआ कि जो लोग शुक्र अदा करते हैं फिर उनको ना खत्म होने वाली दौलत मिलती है, और अगर तुम मेरी नेमत की नाशुक्री करोगे तो मैं तुम्हें सख्त आजाब दूंगा। मालूम हुआ कि जो लोग शुक्र अदा करते हैं फिर उनको ना खत्म होने वाली दौलत मिलती है, ऐसी ऐसी खुशी जो कभी खत्म नहीं होती, यानी कि उनके आने वाली नस्लों से भी वो दौलत खत्म नहीं होती। अल्लाह उनको वो दौलत अता करता है और इज्जत अता करता है जिसका तो कोई हिसाब ही नहीं। नाजरीन, अल्लाह पाक से जब भी कुछ मांगो तो इज्जत वाला, बरकत वाला, सुकून वाला रिज़्क मांगा करो। कई दफा ऐसा होता है कि इंसान के पास बेशुमार दौलत आ जाती है, लाखों करोड़ों का मालिक बन जाता है। जो हजारों वाला होता है वो लाखों में चला जाता है, लाखों वाला करोड़ों में चला जाता है, लेकिन उनकी दौलत में बरकत नहीं होती, उनकी दौलत में इज्जत नहीं होती। दौलत ऐसी जगहों पर खर्च हो जाती है कि फिर उस दौलत का कोई फायदा नहीं होता। डॉक्टरों की नजर हो जाती है, हादसात की नजर हो जाती है, बीमारी की, और घर में कोई मुसीबत परेशानी आ जाती है। तो नाजरीन, जब भी अल्लाह ताला से मांगो बरकत वाला, सुकून वाला रिज़्क मांगो, ऐसा रिज़्क मांगो जिसके बाद गुर्बत, तंगदस्ती ना हो। नाजरीन, इसके अलावा इस खास दौलत वाले वजीफे में अर्जेंट पैसों की खास दुआएं भी बताने जा रहा हूँ। आज ही 5 करोड़ के लिए 5 दुआएं, एक खास तोहफा आपके पेशे नजर कर रहा हूँ। नंबर 1, ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह 7 मरतबा। नंबर 2, सुबहान अल्लाह 12 मरतबा। नंबर 3, ला इलाहा इल्ला रब्बुल अर्शिल अजीम, ये 22 मरतबा। नंबर 4, इन्नल्लाहु वल गनियुल हमीद। नंबर 5, अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी जअला रिज़्की फी यदी वलम यजल रिज़्की फी अयदिन नास, ये 12 मरतबा। वक्त की नजाकत को मद्देनजर रखते हुए वजीफे की तरफ चलते हैं। तो आपने करना है इस तरह से कि रात को जब आप सोने के लिए बिस्तर पर जाते हैं, सबसे पहले आपने वजू कर लेना है। बावजू हालत में ये वजीफा, इसके बाद अपने 3 मरतबा दुरूद इब्राहिमी पढ़ लेना है। एक दफा मेरे साथ पढ़े, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। दुरूद पाक पढ़ने के बाद 7 मरतबा सुबहानल्लाहि व बिहम्दिही, सुबहानल्लाहिल अज़ीम व बिहम्दिही, अस्तगफिरुल्लाह, ये पढ़ लेना है।
آخر میں پھر 3 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھنا ہے، 7 بار پڑھ کر اللہ سے دعا کر کے درود پاک پڑھ کر سو جانا ہے اور کسی سے بات نہیں کرنی۔ اس عمل کی برکت کا اندازہ اس سے لگایا جا سکتا ہے کہ ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر ہوئے اور رزق کی تنگی کے بارے میں بتاتے ہوئے عرض کیا، دنیا نے مجھ سے پیٹ پھیر لی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کیا وہ تسبیح تمہیں یاد نہیں جو فرشتوں کی تسبیح ہے اور جس کی برکت سے روزی دی جاتی ہے؟ طلوع فجر کے ساتھ 100 بار کہا کر سبحان اللہ و بحمدی، سبحان اللہ العظیم و بحمدی، استغفر اللہ، دنیا تیرے پاس ذلیل و خوار ہو کر آئے گی۔ وہ صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ چلے گئے اور پھر کچھ دن کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر عرض کرنے لگے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، دنیا میرے پاس اس کثرت سے آئی کہ میں حیران ہوں، کہاں اٹھاؤں اور کہاں رکھوں؟ تو ناظرین، معلوم ہوا کہ اس عمل کی کتنی برکت ہے۔ آپ لوگ اس عمل کو روزانہ کر سکتے ہیں تو روزانہ کر لیں، اگر روزانہ نہیں کر سکتے تو جس دن آپ کو وقت ملے آپ کرنا۔ اور اس خاص وظیفے کے اندر اولاد نرینہ اور ارجنٹ پیسوں کا بہت ہی خاص اور مجرب وظیفہ بھی شامل ہے، لیکن اس وظیفے کے لیے ایک شرط ہے، باوضو حالت میں یہ وظیفہ کرنا ہے۔ ناظرین، یہ وظیفہ آپ کی قسمت کو چمکا دے گا، آپ کی مشکل کو ختم کر دے گا اور رزق کے ایسے وسائل پیدا ہوں گے کہ آپ نے سوچا بھی نہیں ہوگا۔ اس وظیفے سے جو تنگی ہوگی، جو بھی پریشانی ہوگی، قرض ہوگا، اس وظیفے کے کرنے کے فوراً بعد ہی انشاءاللہ سب مصائب حل ہو جائیں گے اور اللہ کے فضل و کرم سے جتنا بھی قرض ہوگا وہ قرض ادا ہو جائے گا۔ میری اللہ پاک سے دعا ہے کہ اے میرے پاک اللہ، اے میرے غفور الرحیم اللہ پاک ہم سب کی مشکلات کو ختم فرما دے، ہمارے رزق میں، ہماری روزی میں اضافہ فرما دے۔ میرے اللہ، ہمیں مانگنا نہیں آتا لیکن تجھے خوب دینا آتا ہے، میرے اللہ ہمیں عطا کر دے، آمین۔